افغانستان کے اندر بڑی کارروائی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان اور ایران مشترکہ مل کر فوجی اتحاد بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ بگرام پر روس چین بھی ساتھ ہو گئے ہیں۔ ان تینوں خبروں کے بعد آج کے اس ولاگ پر بات کرنی ہے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 24 سپٹمبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو دوستو، معاملہ یہ ہے کہ افغانستان ایک بار پھر سے اس خطے کا سب سے اہم اور بنیادی موضوع بن چکا ہے، اور دوشنبے اجلاس کے بعد جس طرح کے ثبوت پاکستان سائڈ سے رکھے گئے، ایران سائڈ سے رکھے گئے، اور دونوں ممالک نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کے ملک کے اندر بدامنی کے واقعات جتنے بھی ہو رہے ہیں ان میں زیادہ تر افغان شہری ملوث ہیں، تو اب یہ تاثر بہت تیزی کے ساتھ اس کو تقویت ملتی بھی جا رہی ہے کہ کیا پاکستان اور ایران آنے والے دنوں کے اندر مل کر مشترکہ طور پر ایک اتحاد بنانے جا رہے ہیں جو افغانستان کے اندر جا کر کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ خبریں اور یہ تاثر کیوں ابھر رہا ہے، اس کی کہانی آپ کو تب سمجھ میں آئے گی جب دوشنبے اجلاس کی کہانی مختصراً آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ تو معاملہ یہ ہوا ہے کہ دوشنبے کے اندر جو اجلاس ہوا، جس کے اندر ایران کے جو نمائندے خصوصی افغانستان کو لے کر انہوں نے شرکت کی، پاکستان کے نمائندے یہاں سے موجود تھے اور دیگر ممالک کے جو نمائندگان ہیں وہ موجود ہیں، کیونکہ یہ جو اجلاس ہوا یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت ہوا، اس لیے چائنا کی بھی اس کے اندر شرکت تھی۔ پاکستان کی جانب سے جب ثبوت رکھے جا رہے تھے اور بریف کیا جا رہا تھا، افغانستان کی صورتحال پر مکمل کھل کر بولا جا رہا تھا، تو ایران وہ تمام گفتگو سن کر بڑا حیران ہو رہا تھا۔ ایران کیوں حیران ہو رہا تھا؟ وہ اس لیے کہ جب پاکستان کی جانب سے بتایا گیا کہ حال ہی میں جتنے بھی پاکستان کے اوپر، پاکستان کی سالمیت کے اوپر، پاکستان کے سیکیورٹی اہلکاروں پر، پاکستان کے نہتے لوگوں پر جتنے بھی حملے ہوئے، ان میں جو 70% ہیں، 70% جو ہے وہ افغان شہری اس کے اندر ملوث ہیں۔ میں خود سے بات نہیں کر رہا، پاکستان کے مین اسٹریم یا انگریزی میڈیا آؤٹ لیٹ ایکسپریس ٹریبیون کے اندر آپ یہ سٹوری دے سکتے ہیں، وہاں پر اس اجلاس کا پورا جو منظرنامہ ہے وہ کھینچا گیا ہے۔ تو لہٰذا جب پاکستان کی طرف سے تمام صورتحال شرکا کو بریف کی جاتی ہے، تو اس کے بعد ایران اس معاملے کے اوپر حیران بھی ہوتا ہے اور تشویش کا اظہار بھی کرتا ہے اور پھر تائید بھی کرتا ہے۔ حیران کیوں ہوتا ہے؟ حیران اس لیے ہوتا ہے کہ ایران کے جو نمائندہ افغانستان کو لے کر وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ فقط ایران زیادہ حد تک افغان شہریوں سے متاثر ہو رہا ہے، مگر پاکستان کی کہانی تو ہم سے زیادہ بھیانک نکلی ہے اور باعث تشویش بھی ہے۔ اس لیے ایران کی جانب سے پاکستان کے موقف کی تائید بھی کی گئی، اور ایران نے اپنے ثبوت کے اوپر اس معاملے کو کوٹ کیا کہ شہید بہشتی ٹنل چابہار والی سائٹ پر جب ایک بڑے نیٹ ورک کو گرفتار کیا گیا اور اس کے اندر 18 افراد شامل تھے، اور اس میں سے جو 16 افراد تھے وہ افغان شہری تھے۔ تو لہٰذا پاکستان اور ایران کا مشترکہ طور پر یہ موقف تھا کہ افغان شہریوں کا بڑی تعداد کے اندر بدامنی کے واقعات کے اندر ملوث ہونا ظاہر ہے نہ یہ افغانستان کے لیے خود ٹھیک ہے اور نہ ہی یہ خطے کے ممالک کے لیے درست بات ہے، خدشات موجود ہیں۔ اسی لیے اس کا مشترکہ طور کے اوپر ایک لاحمل بنانا ہوگا، چاہے اس کی تبھی جا کر اس کی انسداد کی جا سکے اور ان اقدامات کو روکا جا سکے۔ دیکھیے، ایک تو ایلیمنٹ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آخر افغان شہری اتنی بڑی تعداد کے اندر ایسے واقعات کے اندر ان کا کیوں نام ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ افغانستان کے اندر کی جو صورتحال ہے، معاشی طور کے اوپر عدم استحکام ہے، اور ایسی صورتحال میں ایسی جو کالعدم تنظیمیں ہوتی ہیں وہ فائدہ اٹھاتی ہیں، اور اب افغانستان کے اندر باقاعدہ یہ ایک معیشت، ایک انڈسٹری بن چکی ہے کہ جس کے گھر کے حالات خراب ہیں یا جس کی معیشت ٹھیک نہیں ہے، جس کے پاس کام روزگار نہیں ہے، وہ ایسی تنظیموں کو جوائن کر لیتا ہے جو اس بات کی انہیں ایشورٹی دیتی ہیں کہ ہم آپ کے گھر میں آپ کی تنخواہ بھیجیں گے، وظیفے بھیجیں گے، لہٰذا آپ اس سائٹ کے اوپر آ جائیے۔ تو اب یہ افغانستان کے اندر ایک باقاعدہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ بہت بڑی تعداد کے اندر جو افغان شہری ہیں وہ ان کا ان کاموں کے اندر یا بدامنی کے واقعات کے اندر ان کا نام جو ہے وہ آپ کو سننے کو ملتا ہے۔ اور افغان حکومت بجائے کہ اپنے لوگوں کو انٹرٹین کرے، انہیں وسائل دے، روزگار کے لیے مواقع ان کے لیے فراہم کرے، وہ 43,000 امریکی ڈالر ماہانہ کالعدم جو تنظیمیں ان کے سربراہ یعنی مفتی نور ولی محسود کو بھیجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی بات خود سے نہیں کر رہا، اقوام متحدہ کی اس کے اوپر مکمل ایک تفصیل رپورٹ بھی موجود ہے۔ تو بہرحال اب یہ معاملہ ہے کہ پاکستان کیوں ایکٹیو ہو گیا ہے سفارتی سطح پر ایک بار پھر افغانستان کو لے کر۔ تو معاملہ دوستو یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ افغانستان یا افغان حکام اب خود سے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ لہٰذا افغانستان کے اندر جا کر کوئی بہت بڑی کارروائی کی جائے، اس کے لیے ضروری ہے بین الاقوامی قوانین آڑے نہ آئیں، اور تمام جو خطے کے ممالک ہیں انہیں تحفظات نہ ہوں۔ اس سے پہلے تمام خطے کے ممالک کے بعد پاکستان خود جا رہا ہے
ابھی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے جو نمائندہ افغانستان کو لے کر انہوں نے ایران کا بھی دورہ کرنا ہے اور انہوں نے اس کے بعد ماسکو یعنی رشیا بھی جانا ہے، جہاں پر وہ ان دو ممالک کو بھی اعتماد میں لیں گے۔ اور آنے والے دنوں کے اندر یہ بات طے ہو رہی ہے کہ پاکستان، چونکہ افغان طالبان پاکستان کے تحفظات کو دور نہیں کر رہے، سنجیدگی نہیں دکھا رہے، تو لہٰذا اب پاکستان اس بات کے اوپر فل کمٹ نظر آتا ہے کہ وہ اب جو سیف ہیونز ہے کالعدم ٹی ٹی پی کے، کالعدم بی ایل اے کے، وہ اب افغانستان کے اندر جا کر خود بڑی سطح کے اوپر کارروائی کر سکتا ہے۔ اور ایران اس معاملے کے اوپر پہلے ہی پاکستان کی تائید اس تناظر میں کر چکا ہے کہ جہاں پر ایران خود متاثر ہو رہا ہے تو وہیں پر پاکستان کو بھی ایسی صورتحال کا سامنا ہے، اور پاکستان کو زیادہ ایران کی نسبت ایسے صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بگرام بیس پر اب آتے ہیں، بگرام بیس پر جو پلان بی کی باتیں کی جا رہی ہیں، دیکھیے بگرام بیس پر اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بار بار کے جو بیانات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بگرام ایئر بیس ہر صورت انہوں نے لینی ہے، اس کے جواب میں افغان حکام کا بھی جواب آ گیا ہے کہ ہم کسی صورت زمین کا ایک حصہ بھی امریکہ کو نہیں دینے کے لیے تیار، البتہ ہم تجارت کے لیے ضرور تیار ہیں۔ تو جہاں تک ایک بیانات کی بات ہوتی ہے، وہ میرے لیے یا آپ کے لیے، ایک عام شہری کے لیے یا جس کے پاس معلومات کی اس حد تک رسائی نہیں ہوتی، اس کے لیے تو ٹھیک ہے کہ دیکھیے امریکہ نے مانگا تھا، افغان حکام نے تردید کر دی، تو معاملہ اب یہ ٹھپ ہو گیا، اب یہ کسی صورت آگے نہیں چلے گا۔ لیکن جو ریاستیں ہوتی ہیں ان کے پاس ایکسس زیادہ ہوتی ہے، ان کے پاس اپنے انٹیلیجنس کے ذرائع ہوتے ہیں، ان تک معلومات پہنچتی ہے، اسی لیے وہ بیانات کے حد تک نہیں رہتے بلکہ اپنے ہوم ورک کے اوپر اپنے توجہ جو ہے وہ مرکوز کر لیتے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ افغان حکام کے کیٹیگوری انکار کے بعد، واضح انکار کرنے کے باوجود بھی جو خطے کے ممالک ہیں وہ پلان بی کے اوپر کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی جو بیان آیا نیشنل ریزسٹنس فورس افغانستان کے اندر ہی، جو افغان طالبان کا سب سے مخالف اور شدید قسم کی اپوزیشن کرنے والا جو دھڑا ہے، احمد شاہ مسعود کے جو بیٹے بھی کہلاتے ہیں، احمد مسعود غالباً کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کی قیادت میں جو ایک گروہ اٹھ رہا ہے جس نے چیلنج کیا ہے کہ ہم جد افغانستان کے اندر کچھ مسلح کارروائیاں کر سکتے ہیں موجودہ افغان حکام کے اگینسٹ۔ اب ظاہر ہے اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ ان کے پاس اتنے کیا وسائل ہیں کہ وہ افغان حکام کو چیلنج کر سکیں، ان کو تمام وہ چیزیں دے سکیں۔ ابھی تو یہ تمام چیزیں طے ہونا باقی ہے، لیکن اگر موجودہ سینیریو کے اندر دیکھیں تو ظاہر ہے مشکل بھی نظر آتا ہے، کیونکہ افغان حکام کا اب آپ کو پورے ملک کے اندر ایک کنٹرول بھی نظر آتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ کو پتا ہے کہ جب ایسی گیم کھیلی جاتی ہیں یا ایسی باتیں شروع ہوتی ہیں تو وہ فقط وہ ایک گروہ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس کے اندر ایک عالمی جو پلیئرز ہیں وہ بھی اس کے اندر انوالو ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو احمد شاہ مسعود کے اس دھڑے کے یا اس گروپ سے متعلق پہلے بھی یہ تاثر رہا کہ ایران انہیں کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتا رہا، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے افغانستان کے اندر ایک ہی گروہ زیادہ منظم یا مضبوط نہ ہو بلکہ اس کے ایک متوازی طور کے پر بھی موجود ہو۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ افغان حکام کے کئی اہم رہنما سربراہ ایران کے اندر جا کر بھی محفوظ پناہ گاہیں ان کو ملتی رہیں، کیونکہ ایران کی آپ کو پتا ہے کہ سائیکو یہی ہے کہ جو امریکہ کے اگینسٹ لڑے گا، امریکہ ایران کا وہ آٹومیٹکلی وہ ایک اتحادی بھی بن جاتا ہے۔ اسی لیے تقسیم کرنے کے لیے ان چیزوں کے لیے اگر بگرام بیس کے اوپر دوبارہ سے افغان حکام امریکہ کو اگر یہ دینے کے لیے تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر تیار ہو جاتے ہیں، ایران اس کے اوپر پلان بی کے اوپر کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہی معاملہ رشیا اور چین کا بھی ہے کہ پھر ایسا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر کہ وہ افغان طالبان کے مخالف جو دھڑا ہے وہ اس کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں، تاکہ اس خطے کے اندر، اور اگر ایسا ہو گیا تو ظاہر اس خطے کے اندر دوبارہ ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے، چونکہ یہ جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے پاکستان ہو، چاہے ایران ہو، چاہے رشیا ہو، چاہے چائنا ہو، ان کے لیے یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ اس خطے کے اندر دوبارہ امریکی افواج آ کر بیٹھ جائیں۔ افغان حکام کی طرف سے ابھی تک جو موقف ہے وہ درست ہے کہ وہ نہیں دینے کے لیے تیار، لیکن آنے والے دنوں کے اندر اگر افغان حکام ایسا فیصلہ کریں گے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو اب آپ کو افغان طالبان مخالف دھڑوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو در حقیقت یہ انڈائریکٹلی ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے امریکہ کے ساتھ ایسا کوئی ایگریمنٹ کیا تو آپ کے ملک میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں جو افغانستان کو لے کر بگرام بیس سے متعلق اور پاکستان کے افغانستان کو لے کر جو حکمت عملی ایک بار بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس سے متعلق ایک تفصیل سے کچھ خبر اور کچھ تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس سے جڑا آپ کا کوئی اگر سوال ہے یا رائے ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔